ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد سورہ الحج کی آخری آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک حق کہنے اور سننے سمجھنے پہ اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا جو خطاب ہے وہ ایمانداروں، جہاں عمومی خطاب ہوتا ہے تو وہاں یا ایھا الناس کا لفظ آتا ہے۔ یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی دعوی ایمان کرنے کے بعد ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے نسخہ بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا ارکعوا، رکوع کرو۔ اب رکوع کے معنی جو عمومی آئے ہیں وہ ہے جھکنے کے۔ بے شک رکوع کی ایک یہ قسم بھی ہے کہ آپ اپنی کمر کو جھکا کر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنا زاویہ تبدیل کر کے عاجزی کا ایک اظہار کرو، لیکن رکوع کے معنی اس کے علاوہ بھی ہے۔ جس طرح سجدہ کے معنی بھی کئی ہیں، رکوع کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح سے سرنڈر کر لو کہ جیسے ایک شخص کمزور اور ناتواں ہوتا ہے، اس کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر جھک جاتی ہے۔ اب آپ قرآن حکیم کو دیکھیں گے، سورہ یاسین ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسُ فِی الْخَلْقِ أَفَلَا یَعْقِلُونَ۔ ہم جس کو بڑی عمر دیتے ہیں مخلوق کے اندر اس کو جھکا دیتے ہیں، ننکس ہو، اوندا کر دیتے ہیں۔ تو جب کوئی شخص آپ کو رکوع کی حالت میں کمزور چلتا ہوا نظر آئے تو آپ بغیر سوچے سمجھے یہ فیصلہ کر لو گے کہ اس بندے پہ ضعف غالب آ چکا ہے، یعنی اب یہ طاقت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے رکوع کے معنی یہ بھی ہوئے کہ اپنے آپ کو اتنا جھکا دو کہ ساری اکڑ ختم ہو جائے۔ بعض لوگ ظاہری رکوع کر لیتے ہیں، جو نماز کے اندر آتا ہے قیام کے بعد دوسرا نمبر اس کا ہے، لیکن عمومی حالات کے اندر جب وہ رکوع کا معاملہ آئے تو اس کے اندر سرکشی اختیار کر لیتے، معاملات زندگی کے اندر۔
مثال کے طور پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اوف الکیل والمیزان، دو لفظ ہیں لیکن اس کے اندر پورا دنیا کا نظام سمویا ہوا ہے۔ کیل، کیل ماپ کو کہتے ہیں، پیمانہ جو بھی آپ کا، انچوں کے لحاظ سے، فٹوں کے لحاظ سے، گز کے لحاظ سے، یہ سارا کا سارا کیل ہے۔ اب کیا آپ اپنی فیلڈ کے اندر اس کیل کا حق ادا کرتے ہو تو آپ سمجھو کہ آپ نے رکوع کر لیا، سرنڈر کر لیا۔ والمیزان، جہاں ترازو کی بات آتی ہے، ترازو بھی مختلف قسم کے، آج تو یہ ہے کہ تھوڑی سی چوڑی گھماتے ہیں تو ایک سائڈ بہت زیادہ وزنی کر دیتے ہیں، دوسری ہلکی کر دیتے ہیں۔ تو جو ایسا کرتا ہے اگر وہ 5 ٹائم رکوع کر رہا ہے تو اس نے رکوع نہیں کیا۔ اچھا، ایک خفیف قسم کی شرک کی کیفیت ہے جو انسان کو نظر بھی نہیں آتی، وہ انسان کی ہوا جو ہے، وہ خواہش جو ہے، وہ اس کو اللہ کے نظام کے الٹ جب کرنے کو کہتی ہے تو اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ وہ ظاہری طور پر صوفی صاحب ہوگا، حاجی صاحب ہوگا، تسبیح بھی ہاتھ میں ہوگی، لیکن پوشیدہ لحاظ سے وہ رکوع کے خلاف کر رہا ہوگا، سرکش ہو رہا ہوگا، اکڑ رہا ہوگا، ہوا کا تابع ہوگا، اللہ کی اتباع چھوڑ چکا ہوگا۔ تو جب ہم دیکھیں گے کہ قرآن مبین نے یہاں جو ہمیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا، یعنی آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اسلام اوپر لے کے جا رہا ہے۔ کبھی آپ نماز پہ غور کریں گے تو آپ ترقی کی طرف جاتے ہیں، اللہ اکبر کہا تو ہاتھ باندھ لیے، یعنی یہ عاجزی کی ابتدا شروع ہو گئی۔ جب آپ رکوع میں گئے تو مزید ترقی آ گئی، عز و انکسار کے ساتھ۔ ظاہر میں آپ پابند ہیں، جھک رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ بلند ہو رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے۔ پھر یہ ترقی رکتی نہیں ہے، یہ ترقی سجدہ کی شکل کے اندر رونما ہوتی ہے۔ تو جب کوئی اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اسی فلسفہ کو ذہن کے اندر رکھیں۔ پھر دنیا میں بہت سارے محاورے بھی ہیں کہ پھلدار درخت جو ہوتا ہے ہمیشہ اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، جو تنا تنایا ہوتا ہے اس کو پھل نہیں لگتے۔ تو جو مومن ہوتا ہے، ایمان کے بعد اس کی عملی زندگی کے اندر جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، رکوع اور سجود کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، یہ پھلدار ہوتا ہے۔ جو ایمان کے بعد اپنے اندر تناؤ رکھے، عاجزی نہ لائے، خشیت اللہ نہ لائے، تو اس درخت کی مانند ہے جس کا کوئی پھل نہیں ہوتا، بلکہ وہ درخت خطرے میں ہے۔ جب بھی کوئی آندھی آئے، طوفان آئے، تو جو اونچا درخت ہے سب سے پہلے اٹیک آندھی کا اسی پہ ہوتا ہے۔ ارکعوا، رکوع کرو، مطلب کیا ہے؟ عاجز ہو جاؤ، ایک وقت میں نہیں۔ اب دیکھیں قرآن حکیم کا ایک جملہ ہے کہ اللہ فرماتے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو جب تخلیق ایک چیز کی گئی ہے تو اللہ طول اس کا مقصد بھی اس کے ساتھ ہے۔
یعنی جو بنایا ہی عبادت کے لیے گیا ہے تو عبادت سے وہ دور نہیں رہ سکتا، اگر دور رہے گا تو مقصد سے ہٹ جائے گا۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عبادت کے 5 وقت مقرر ہیں، اس کے بعد آپ آزاد ہو، آپ جو مرضی کر لو۔ تو کیا آپ اس وقت اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہوتے ہو؟ ایک بندہ 10 منٹ کے لیے عبد خاص بن جائے، عبداللہ ہو جائے، اللہ کا بندہ ہو جائے، اور درمیان میں جو 3-4 گھنٹے آتے ہیں یا 5-6 یا 10 گھنٹے آتے ہیں اس کے اندر وہ نفس کا بندہ رہے تو وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو اپنی مرضی کی اکڑ نہ چلاؤ بلکہ اطاعت کے اندر رہو، رکوع کی حالت کے اندر رہو، وہ تمہارا گھر ہو، بازار ہو، محلہ ہو، تمہاری مجلسیں ہو یا مسجد ہو۔ اب پھر اس کی تفسیر کیا ہے؟ واسجدوا، یعنی رکوع اس انداز کا ہو کہ آپ اللہ کے سامنے اتنے عاجز اور اتنے پست ہو جاؤ کہ زمین سے لگ جاؤ۔ آج آپ شاید دیکھتے سنتے ہو، ایک بندہ دنیا دار ہے، مالدار ہے، ایک بندہ کمزور ہے، مفلس ہے۔ اب اس کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ بھی دنیا دار بن جاؤ، آپ بھی مال کماؤ، لمبا چوڑا مال آئے گا، تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ وہ کہتا ہے یار اچھا اللہ پاک کو منظور ہوا تو اللہ رزق میں برکت دے گا، وگرنہ میرا یہی حصہ ہے جو مجھے مل رہا ہے۔ میں زندہ ہوں، مرا تو نہیں، میری کبھی روٹی بند نہیں ہوں، میرا حصہ یہی ہے، جو تیرا حصہ ہے تجھے مل رہا ہے۔ تو آگے والا کہتا ہے کہ یہ ملا ہے، یہ مولوی، یہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ارے اللہ پاک کی بات تو سنیں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں۔ تمہارا اپنا معیار ہے، اللہ پاک کا حکم کچھ اور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو کامیابی تمہاری ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس لیے مالک نے فرمایا اولئک ھم المفلحون، فلاح پانے والے لوگ یہی۔ اب آپ غور کریں کہ ایک بندہ اپنی تدبیر سے کسی کو مائل کرنا چاہتا ہے اور دوسرا بندہ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہے، تو ان میں سے اچھا کون ہے؟ بات تو سمجھنے کی۔ میں اکثر یہ چیز بیان کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کے سامنے، میری بھی اصلاح کی ضرورت ہے، آپ کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ پاک آپ کو ساری دنیا کی دولت دے تو کرو گے کیا؟ زندہ رہنے کے لیے اللہ نے جو آپ کے معدے کے لیے خوراک بنائی ہے وہ ضرورت سے زیادہ آپ نہیں کھا سکتے، کھاؤ گے تو باہر نکل آئے گی۔ خوراک وہی کھا رہے ہو جو ایک سڑک پہ پڑا ہوا نادار سوالی کھاتا ہے، وہ بھی گندم کی روٹی کھا رہا ہے۔ پانی وہی پی رہے ہو جو سڑک پہ پڑا ہوا ایک نادار پی رہا ہے، فرق اتنا ہے کہ آپ نے فلٹر کر لیا، اس نے فلٹر نہیں کیا۔ پانی تو ایک ہی ہے، دن رات بھی سب کے لیے ایک ہے، موسم بھی سب کے لیے ایک ہے۔ تیرا کیا کمال ہے؟ تو جو اتراتا پھرتا ہے تیرا کیا کمال ہے؟ کیا خوبی ہے بتا ذرا؟ بلکہ اگر ہے تو خوبی اس کے اندر ہے کہ جو کمزور وسائل کے باوجود یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں راضی ہوں۔
ایک روایت کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے کسی بات سے تو صحابی فوراً اٹھ کے نا ایک مخاطب ہوتا، کہتا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک حکمت ہے۔ یہ ظاہری طور پہ تو الفاظ ہیں، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے کہ جو دین کا تعارف رکھتا ہے یہ الفاظ اس کے سینے کے اندر ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ رضیت باللہ ربا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک امتی کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پہ، کیا مطلب ہے؟ کہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے میں اس سے خوش ہوں۔ رب کا معنی عام کیا کیا جاتا ہے؟ پروردگار، نشو و نما دینے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا۔ تو وہ اس حال کے اندر خوش ہے، تو اللہ کے رسول بھی یہ بات سن کر خوش ہوتے تھے کہ اللہ کا کامل مومن بندہ جو ہے اللہ اپنے رب پہ راضی ہے۔ وبالاسلام دینا، اور میں دین اسلام پہ راضی ہوں کہ مجھے اللہ نے صحیح دین دیا ہے، باقی جتنے دین ہیں وہ باطل ہیں، اس کے اندر اگر مشکلات بھی آئیں گی تو میں راضی ہوں۔ وب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اپنے راہبر کو بھی مانتا ہوں، میرا قائد اعظم ہے، میں اس کی اقتداء کے اندر چل رہا ہوں۔ لیکن آج جب یہ بات کسی کے سامنے کی جاتی ہے تو وہ ناک چڑھاتا ہے۔ اگر وہ تائید بھی کرتا ہے، شرم و تائید کر لیتا ہے، دل سے نہیں کرتا۔ اگر دل سے کرتا ہوتا تو عمل کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو، ایمان والے پہلے ہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے، لیکن ابھی خامیاں ہیں رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی۔ کیا مطلب ہے؟ اس کے پورے لوازمات ادا کرو، عاجز ہو جاؤ اللہ کے سامنے، اپنے رہنے سہنے، بولنے، سننے، سمجھنے، تمام چیزوں کے اندر اللہ کی رضا مقدم۔ پھر دنیا والے کہیں گے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوگا وہ کہیں گے مولوی ہو گیا جی، اور ہوتا ہے ایسا۔ اچھا بھلا دوستوں کی مجلس کے اندر ایک دوست ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ دیتا ہے، جب اللہ کا کلام سنتا ہے دل پنگھلتا ہے، فوراً مالک کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ 5 وقت نماز شروع کر دیتا ہے، پھر وہ اللہ کی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیتا ہے۔ اگر دوست اس کو اس مجلس کی طرف دعوت دیتے ہیں جس میں وہ تھا، وہ کہتا ہے یار میرا دل نہیں لگتا، میں نہیں جاتا۔ تو اب شیطان ان دوستوں کو کیا کہتا ہے کہ اب تم اس کو لاج دلاؤ، اوے تو ملا ہو گیا، اوے مولوی۔ بعض دفعہ اتنا حقیر کہتے ہو، دیکھو بلی 7 چوہے کھا کے حج کرنے چلی۔ ان نادانوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ مہربان غفور الرحیم ہے، اس کا تو اعلان عام ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، تمہارے جتنے گناہ ہوئے میں معاف کر دوں گا، آؤ تو صحیح۔ اگر کوئی آ گیا ہے ظالموں، نہ خود آتے ہو نہ اس کو چلنے دیتے ہو۔ تو یہ ہے حالات، اور فتن حالات ہے۔ اسی طرح ہر بندہ کا اپنا اپنی سوسائٹی اور مجلس ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیں، شہروں کے اندر چلے جائیں، دیہاتوں کے اندر چلے جائیں، بابا جی بوڑھے ہو گئے، اب کچھ نہیں کر سکتے، اب بھی خیال نہیں آیا کہ شاید تیرا وقت تھوڑا ہو، اب تو اللہ کے گھر کی طرف آئے، تاش کھیل رہے ہوں گے، گپے لگا رہے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھے بوڑھے بوڑھے بندے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، مسجد میں نہیں آئے، ساری زندگی گزر گئی۔
ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا اس دن۔ تو کیا یہ زندگی نعمت نہیں ہے؟ فکر ہی کوئی نہیں۔ جب بابے کو فکر نہیں تو نوجوان کے تو شیطان ویسے ہی قریب ہوتا ہے نا۔ آوے کا آوا بگڑا پڑا ہے، بچہ اگر قرآن کی کوئی آیت پڑھ رہا ہے تو سارے ناک چڑھاتے ہیں، اگر گھر میں بچہ گانا گا رہا ہے تو سارے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اسلام جو ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فما اصبرہم علی النار، یہ کیسے آگ پہ صبر کر کے بیٹھے۔ بڑی ضرورت ہے جد و جہد کی، کوشش کی۔ آج جہاں ہم ہیں سفر اس سے آگے ہے، ہم نے اپنے آپ کو مزید نکھارنا ہے، اپنی مزید خامیاں دور کرنی ہے، مزید کوشش کرنی ہے، تاحال کے موت آئے اللہ کے فرشتے آئیں اور سلام کہیں اور خوشخبری دیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت لازم کر۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ سورہ حامیم سجدہ پڑھیں، ذرا کیفیات کو بھی دیکھیں۔ ہم صرف قرآن کو چومنے کے لیے، برکت کے لیے، یا صرف ناظرہ بچوں کو پڑھانے کے لیے؟ دین لازم جو ہوتا ہے وہ عاقل اور بالغ پہ ہوتا ہے۔ قرآن دینی کتاب ہے نا، ہم نہیں پڑھتے، ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں جو بیچارے نابالغ ہیں۔ ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ نے تو ہمارے اوپر فرض کیا، والذی فرض علیک القرآن۔ ہم بچوں پہ زور لگا رہے ہیں، مسجد میں جاؤ، مسجد میں جاؤ۔ تو کیوں نہیں جاتا؟ تو کیوں نہیں جاتا؟ کیا تجھے ٹکٹ مل گیا ہے جنت کا اور تیرے بچے جہنم جا رہے ہیں اس لیے تو ان کو جنت بھیجنا چاہتا ہے؟ کیسی بے انصافی! یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، یہ ایسا دو جملے ہیں، آپ پوری زندگی لگے رہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے تو شاید اللہ کی مدد سے آپ منزل تک پہنچ سکیں۔ باقی قرآن تو بہت وسیع ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ۔ یہاں یہ جملہ بڑا زبردست وزن دے رہا ہے کہ جو تمہارا رب ہے، یعنی رب کا معنی بڑا وسیع ہے۔ یہاں رب کے معنی مالک کے آئے، جو تمہارا مالک۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، عبادت کرو اس اپنے مالک۔ تو عبادت عبد سے مشتق ہے، اور جب عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں تو ہمارے ہاں اس کو کہا جاتا ہے زر خرید غلام، کسی کو خرید لینا۔ اب اس کا بال بال جو ہے آپ کی ملکیت ہے۔ سورہ توبہ آپ پڑھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے سودا کر کے مومنوں سے ان کا مال اور جان خرید لیے۔ تو گویا ہم اللہ کے غلام تو ہیں ہی ہیں، لیکن خریدے ہوئے ہیں، بکے ہوئے غلام ہیں۔ اب ہماری مرضی نہیں چل سکتی۔ جہاں ہم اپنی مرضیاں استعمال کرتے ہیں پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے، کبھی کبھی دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے
کہ مومن غلطی کے اوپر اللہ کی طرف سے پریشان کیا جاتا ہے. غلطی ہماری ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ کرنے کا؟ لعلہم یرجعون، یہ جہاں سے سلپ ہوا ہے وہاں آ جائے. کبھی کبھی اللہ ویسے یاد نہیں آتا تو مشکل کی وجہ سے یاد آ جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کو بھولے اور رب کو یاد کر لے. ہمارے اوپر کا اگر کوئی مشکل پریشانی آتی تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تو مارے گئے، یہ نہیں سمجھتے کہ غلطی کہاں سے ہوئی. لا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اگر تو ایماندار ہے تو کہیں سے غلطی ہوئی ہے، اللہ پاک اس غلطی کو تیرے اوپر سے ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ تجھے احساس دلایا جائے. کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی افلاس بھوک آ جاتی ہے، تو اس کا اصل مقصد آپ کو سزا دینا ہی ہوتا، اصل مقصد آپ کو جگانا ہوتا ہے کہ آپ پلٹ آئیں. لیکن ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم واہ ویلا شروع کر دیتے ہیں. جس کے سامنے شکوہ کر رہے ہیں وہ تو خود اپنی جان کا بھی مالک نہیں، وہ اللہ کا پیغمبر ہے ایوب علیہ السلام، وہ کہتا ہے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، یہ میرے جو دکھ اور غم ہیں، میری جو تکلیفیں ہیں، میں اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہوں کیونکہ اس کے سوا کوئی دور کرنے والا. ہم سناتے پھرتے ہوتے ہیں میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، یعنی مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے میں کچھ مدد حاصل کروں. تو جو اپنی مدد نہیں کر سکتا تیری مدد کیا کرے گا؟ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اگلی باتیں ذہن میں رکھا کرو. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، یہ تین چیزیں بیان ہو چکی ہیں. اب چوتھی چیز کیا ہے؟ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خبردار تم سے کوئی برا کام نہ ہو بلکہ بھلا کام. وَافْعَلُوا امر کا صیغہ ہے، حکم ہے، آرڈر ہے. جب بھی کرو بھلائی کرو، خبردار برائی مت کر بیٹھنا. برائی کرو گے تو شرمندہ ہوگے، معافیاں مانگنی پڑے گی، ذلیل و خوار ہوگے. اگر بھلائی کرو گے تو مرتبے بلند ہوں گے، دل کو سکون ہوگا، دماغ کو سکون ہوگا. جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادات ہیں، لیکن میں ہوں، آپ ہوں، جب آپ نماز پڑھ کے جاتے ہو تو کیا دل کو سکون نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. بھلائی کا یہ ایک خاص پہچان ہے اس کی. دنیا اس کو اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، آپ کا معافی ضمیر جو ہے وہ لازماً اس کو قبول کر رہا ہے کہ تو نے اچھا کیا ہے. ایک سکون ہوتا ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے. اور اسی طرح جو اللہ کی عبادت کرنے والا، یقین کریں، کبھی تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں، جب اذان ہوتی ہے تو نماز پڑھنے والا بےتاب ہو جاتا ہے. کب نماز پڑھوں، کوشش میں لگا ہوتا ہے، بار بار ٹائم دیکھے گا، فکر کرے گا، چل پڑے گا. نماز پڑھنے تک اس کی فکر ہوتی ہے، اور جب وہ پڑھ لیتا ہے وہ اطمینان کر کے جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے. یہ ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ. اسی طرح اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہو، اگر اللہ کی رضا مقصود ہے، دکھاوا نہیں ہے، تو جب وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہوتے، اور کتنا دل کو سکون ہو رہا ہوتا ہے، یا اللہ تو نے توفیق دے دی، ایک بھوکا جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہے.
رزق تیرا ہے، میری کوشش تھی۔ بھلائی سکون قلب عطا کرتی ہے، جس کو ہم ترک کر چکے ہیں۔ ہم فیشنوں کے اندر آ گئے، دکھاووں کے اندر آ گئے، حالانکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم ناک بچانے کے لیے کر رہے ہیں، دل کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم دل کو مطمئن کرنے کے لیے کرتے تو یہ ناک ادھر ہی رہتی، یہ کٹتی نہیں، کہیں نہیں جاتی۔ جب تک مرو گے نہیں اس وقت تک یہ ساتھ رہے گی۔ جب قبر میں دفن ہو جاؤ گے تو پھر جہاں ناک گئی وہاں سارا جسم گیا۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی کبھی ترک نہ کرو۔ یہ ایسے موتی ہیں، اس کی قدر قیامت والے دنوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیبی طور پر تعلیم دی صحابہ کو، فرماتے ہیں کہ اے مومنو، تمہیں کیا پتا ہے کہ اللہ کو کون سا نیک عمل پہ زیادہ پسند آ جائے، اور کل جب وہ تمہارے ترازو کے اندر ڈالا جائے تو تمہاری خامیاں غلطیاں ہلکی ہو جائیں اور وہ بھاری ہو جائیں۔ تو یہ نہیں کہا یہ عمل کرو گے، فرمایا کون سا عمل؟ تو اس کے اندر ایک حکمت ہے کہ آپ لگے رہو، بھلائی کے اندر لگے رہو۔ ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ ایمان لانے کے بعد بہتر سے بہترین ہو گئے، آپ سے شر دور ہو گیا، آپ ہمیشہ بھلی بات ہی کرو گے۔ اگر بولو گے تو اچھا بولو گے، اگر سنو گے تو اچھا سنو گے، دیکھو گے تو اچھا دیکھو گے۔ اگر تمہارا ہاتھ بڑھے گا تو بھلائی کی طرف بڑھے گا، پاؤں بڑھے گا تو بھلائی کی طرف بڑھے گا۔ ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے۔ پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کچھ کرتے نہیں، اولادوں کے لیے بڑا ہماری کوشش ہوتی ہے، میرے بچے ایسے ہو جائیں، میرے بچے ایسے ہو جائیں۔ اللہ کے بندے، تیرا وقت تھوڑا ہے، شاید ابھی بچے کا زیادہ ہو، تو اپنے انجام کے قریب ہے۔ تجھے کس کی فکر کرنی چاہیے تھی؟ ہو سکتا ہے ان کی زندگی پڑی ہے، اللہ ان کو موقع دے دے، وہ توبہ کر لیں، اچھے ہو جائیں۔ تو اپنے آپ کو اچھا کیوں نہیں کرتا؟ تیرا تو وقت ہی قلیل بچا ہوا ہے۔ یہ تیری سفیدی بتا رہی ہے، یہ تیری چہرے کی سلوٹیں بتا رہی ہیں کہ تیرا وقت قریب ہے۔ تو بھائیو، اصل میں ہم نے جمعہ کو نا ایک رسم بنایا ہوا ہے۔ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں جی، جمعہ پڑھ کے آ گئے، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہاں تو نصیحت حاصل کرنی ہے، اللہ کا ڈر حاصل کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ میں نے کئی جمعے پڑھے اور پڑھائے، آپ نے بھی پڑھے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس جمعے کے اندر سے ہمیں کیا ملا، کیا تبدیلی آئی، سوائے اس کے کہ جمعہ پڑھ گیا، جمعہ پڑھنے آیا، جمعہ پڑھ گیا۔ یہ مومن کی شان نہیں۔ مومن تو ہر وقت اللہ کی اطاعت کے اندر لگا رہتا ہے، پھر وہ بھلائی کرتا ہے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، آگے شرط لگائی، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو فلاح کی خبر کب دی؟ یہ 4 کام پہلے کرنے ہیں۔ رکوع کرنا ہے، یعنی ہمہ وقت، 5 ٹائم نہیں، ہمہ وقت اپنی آکڑ کو توڑ کے رکھنا ہے اللہ کے سامنے۔ پھر سجدہ کرنا ہے اس انداز کے ساتھ کہ اپنے آپ کو پست کر دو، اپنے آپ کو اتنا سرنڈر کرو، اتنا سرنڈر کرو۔ میں نے ایک تماشا دیکھا، آپ کو بتاتا ہوں، مطلب سرنڈر ہونے کی فوائد کیا ہے۔ آج کل دیہات کے اندر نا سردی کی وجہ سے کتے بہت جمع ہو جاتے ہیں،
ایک پردیسی بھی آ گیا۔ اب جب وہ پردیسی کو انہوں نے دیکھا تو پل پڑے۔ اس نے آنن فانن کیا کیا کہ وہ زمین کے اوپر لیٹ گیا۔ میں کھڑا تماشا دیکھ رہا ہوں، وہ زمین کے اوپر لیٹ گیا۔ اب جو حملہ کرنے والے تھے وہ یہ سوچ رہے ہیں یہ اٹھے گا تو حملہ کریں گے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جو گر چکا ہے اب اس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، آپ کو شاید اتفاق ہوا ہو یا نہ ہو۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ 10-12 میں سے ایک عقل مندی کر کے محفوظ ہو کے نکل گیا ان کے شخص۔ اب یہ عاجزی حیوان کے سامنے بھی فائدہ مند ہے، تو کیا اگر آپ اللہ پاک کے سامنے عاجز ہو جائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا؟ سوچیں ذرا غور، اپنے آپ کو عاجز کرو۔ بعض دفعہ بندہ ضروری نہیں کہ بت کو پوجے تو وہ سرکش ہوتا ہے۔ اکثر جو شرک کی کیفیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شرک کی ایسی کیفیت ہے وہ اس طرح تمہارے اندر دوڑ جاتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے، وہ تمہارے نفس کا شرک ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ شرک ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کا خیال رکھیں۔ علیکم انفسکم۔ ہم ظاہری بتوں کے توڑنے والے ہیں، کاش کہ ہم اندر والے بت کو بھی توڑیں۔ بڑے بڑے گناہ یہی کرواتا ہے۔ خواہش ہو گئی شراب پینی ہے، شیطان نے نہیں کہا، کس نے کہا ہے؟ دل نے کہا ہے۔ بدفعلی کرنی ہے، دل نے کہا ہے۔ وہاں تک لے جانے والا یہی ہے۔ اگر شیطان نے کچھ کیا بھی ہے، اس نے تو صرف مشورہ دیا ہے، عمل کس کا ہے؟ آپ کے دل و دماغ کا ہے۔ ہر برائی کو آپ سوچ لیں، اور اہل اللہ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے اندر والا بت نہیں توڑا وہ باہر والے بت توڑ کر کرے گا کیا؟ یہ بت اندر موجود ہے، کاش تو اسی کو توڑے، اسی کی تبلیغ کرے۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، فوت ہو گیا ہے، بڑا پرانا ساتھی تھا ڈاکٹر عثمانی کے دور کا۔ وہ اس طرح اپنا گریبان پکڑ کے کہتا تھا کہ تو بھی مومن ہوا ہے یا نہیں ہوا، اپنے آپ کو کہتا۔ ہم ہنستے تھے، بچپن کی بات تھی، ہم ہنستے تھے کہ دیکھو آج سمجھ آئی ہے کہ اس نے کتنی بڑی فکر رکھی ہوئی تھی کہ دنیا کو تو مومن کرتا پھرتا ہے، کیا تو بھی بنا یا نہیں بنا؟ تیرے اعمال صحیح ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تیری سوچ صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے بعد بیٹھے ہوئے، صحابہ خوش ہیں، اللہ کا دین غالب آ رہا ہے، کفار جو ہے مغلوب ہو رہے ہیں، ان کا ساز و سامان مال غنیمت کی شکل میں آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں بیٹھے ہوئے، ایک صحابی نے فوراً سوال کر دیا، اللہ کے رسول خیر تو ہے؟ فرمایا آپ خوش ہو رہے ہو، میں فکر میں لگا ہوا وہ، مجھے اگلے جہاد کی فکر ہے۔ یہ جہاد چھوٹا ہے جو تم نے کیا ہے، یہ جہاد اصغر ہے، ابھی جہاد اکبر باقی ہے، وہ جہاد تمہارا اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ یہاں ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی میں کو مارو۔ وہ یہودیوں کو کہا نا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، سورہ بقرہ، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اس اپنی میں کو قتل کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ تمہارا علم، یہ تمہارا حسب نسب، یہ تمہارا مالی اسباب جو تمہیں غرے کے اندر لائے ہوئے ہیں، اور تم دعویٰ کر کے کہتے ہو کہ ہم دنیا میں اچھے لوگ ہیں۔ نہیں، اگر اچھے بننا چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے اپنی میں کو مارو، پھر اچھے بنو گے۔
تو مومن ہر وقت جہاد کے اندر ہے. کس کے ساتھ؟ اپنے نفس کے ساتھ. نفس برائی کا حکم دیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں نہیں کرتا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے میں کیوں کروں؟ تو یہ ایک لڑائی ہو رہی ہے، اور مومن اسی طرح لڑتا لڑتا کامیاب ہو کر مرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے تیرے مقابلہ کے اندر کسی کو الہ نہیں مانا. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. اللہ کے معاملہ کے اندر محنت کرو. یہاں سبیل کا لفظ نہیں لگایا، فی اللہ کا لفظ لگایا ہے. عام طور پہ قرآن کہتا ہے جاہدوا فی سبیل اللہ، اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرو، جنگ کرو، جو بھی معاملہ ہے. یہاں صرف ذات کا معاملہ ہے. جاہدوا فی اللہ ہے، محنت کرو اللہ کے معاملے میں. کیا مقصد ہے؟ یعنی اللہ کو راضی کرو. جس طرح ہم کہتے ہیں الصلاۃ للہ، نماز کس کے لیے؟ کسی اور کا کوئی حق ہے؟ نہیں ہے. اگر ہوگا تو شرک بن جائے گا. اکثر ہم نادان لوگوں کو یہ بات سمجھاتے بھی ہیں کہ آپ جو نماز کے اندر کہتے ہو نا السلام علیکہ ایھا النبی، یہ مخاطب کا صیغہ ہے. کیونکہ نماز کے اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک آپ اللہ سے مخاطب ہو، غیر اللہ سے نہیں ہو سکتے. تو یہاں علیکہ جب آئے گا تو غیر اللہ سے خطاب آ جائے گا، لہذا یہ نماز فاسد ہو جائے گی. تو کیا کہو؟ السلام علی النبی. یہ غیب کے صیغے میں رکھو، مخاطب کے صیغے میں نہ لاؤ. اگر مخاطب کے میں لاؤ گے تو اللہ سے کنیکشن کٹ جائے گا، مخلوق کی طرف کنیکشن بن جائے گا. تو ذہن میں رہے گا نا السلام علی النبی. یہ علیکہ والا معاملہ، کیونکہ یہ ہماری بات نہیں ہے. صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول فوت ہو گئے تو انہوں نے وہ علیکہ ایھا النبی چھوڑ دیا تھا، السلام علی النبی نماز میں پڑھا کرتے. اس کی دلیل موجود ہے. لیکن ہمیں لگایا ہوا ہے، ہم بھی لگے ہوئے، پتہ ہی نہیں ہے نا. ہمیں تو پوری نماز کا ہی پتہ نہیں. پڑھ نماز رہے ہوتے ہیں، سوچ کہیں اور ہوتی. تو بہرحال ٹائم ہو گیا ہے. آپ بھی میں بھی کوشش کریں، جو میں نہیں کر سکا، جو آپ کو نہیں بتا سکا، امید ہے آپ انشاءاللہ جمعے کے بعد جو ہی وقت ملے گا ایک پوری آیت سورہ حج کی ابھی پڑھی ہے، آخری آیت ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں. آپ اس پہ ضرور غور کریں. کسی کے لیے نہیں، اپنے آپ کو پیش کریں. قرآن کو جج بنائیں. آپ ملزم کی حیثیت سے پیش ہو کہ جناب فیصلہ دو، میں اپنا فیصلہ چاہتا ہوں. پھر قرآن فیصلہ دے گا، اس فیصلے کو قبول کر لیں، انشاءاللہ کامیابی کریں گے انشاءاللہ. باقی یہ جتنے بھی گروہ فرقے بنے ہوئے یہ سب دھوکہ اور فراڈ ہے. اسلام نے ایک دین بنایا، ایک جماعت بنائی. دین کیا ہے؟ اسلام. ماننے والا کون ہے؟ مسلمان. یہ ہمارے بنائے ہوئے کو مرزائی، چکڑالوی، دیوبندی، بریلوی، سنی، شیعہ، فلاں فلاں فلاں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے. ان فرقوں سے بچو. ملت اسلامیہ، ملت وحدت اسلامیہ، اس کے اندر آ جاؤ، مسلم بن جاؤ. اور جب مسلم بنو گے تو پھر اللہ کا وقار رہے گا، باقی ان فرقوں کا وقار نہیں ہوگا. یہی مقصد ہے. نہ کوئی جنگ لڑنی ہے، نہ بم چلانے ہیں، نہ کوئی قتل و غارت ہے، نہ مال کی تمنا ہے، نہ کوئی ووٹ کی تمنا ہے. کچھ نہیں مانگتے. صرف اس انسان کی عظمت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا پیارا انسان ایسا نہ ہو کہ جہنم کی طرف چلا جائے، یہ آگ میں چیخے اور چلائے، پھر اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو سکے. بس یہی مقصد ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اذكروا الله يذكركم فادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر صفحہ درست کر لیں